Mr. Speaker. ایک منٹ Mr. Speaker. یہ نکال کس نے کیا ہے؟ دیکھو آپ ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں نا، یہ آپ کی اخلاقیات ہیں، یہ کس کے ہیں؟ جناب جوئی صاحب، آج جو کچھ اپوزیشن نے تیاری کی ہوئی تھی، لگتا ہے کہ آج پی ٹی آئی نے کافی حد تک حکومتی بینچوں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا ہے، سوائے ایک واقعے کے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو گئی تھی، البتہ الجھ گئے تھے، وہ بعد میں بتاتے ہیں۔ تو یہ کیا تیاری کر کے آئے تھے کہ سب کچھ تہس نہس کرنا ہے؟ نہیں، ان کی توقعات تھیں کہ یہ ہم نے جو بڑے رابطے کر لیے ہیں اور اتحادی جو ہیں وہی ناراض ہیں، اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں اور لوگ اپنے کام نہ ہونے کی وجہ سے اور کئی وجوہات سے اب حکومت سے نالے ہیں، تو وہ یوسف رضا گیلانی کے الیکشن والی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو حکومت نے اپنا جب پہلے انہوں نے اجلاس ملتوی کیا تو اتحادیوں کے ساتھ اور پارٹی کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے جس سے جو بات کرنی تھی وہ کی، اور مکمل گنتی کے بعد انہوں نے دوبارہ ایک شارٹ نوٹس پر اجلاس آج بلایا تھا۔ اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ حکومت بھی ہو، اس کے ساتھ سارے وسائل بھی ہوں، آپ کو ہمیں اطلاعات مل جاتی ہیں تو حکومت کو کیوں نہیں ملیں گی؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ وہ جی they knew that what is in store، اور انہوں نے صورتحال پیدا کی، یعنی سرکمسٹانسز ایسے بنائے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی زخم چاٹتی ہوئی بل بلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، ان کو حاصل وصول کچھ نہیں ہوا۔ مجھے تو یہ بھی لگتا ہے جوئی صاحب کہ اپوزیشن کو اندازہ تھا پہلے سے ہی کہ ان کے نمبر پورے نہیں ہیں، اس لیے وہ مختلف قسم کے لیم ایکسکیوزز کرتے رہے ہیں۔ وہ مثلا ایک انہوں نے بات کی رولز آف پروسیجر کی، اور وہ بلاول بھٹو کو انہوں نے کہا کہ جناب ان کی ٹیم نے، ان کی جو قانونی ٹیم ہے، ایکسپرٹس ہیں، لیگل ایکسپرٹس جو ارکان پارلیمان ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ رولز آف پروسیجر پڑھیں، اور رولز آف پروسیجر میں جو بات کی گئی یہ ذرا سن لیں۔ رولز پروسیجر میں اس میں وہ سہارا لے رہے تھے کہ جناب جو ٹوٹل نمبر ہیں دونوں ہاؤس کے 222 اس کا بنتا ہے 51%، تو 222 ہر شک پہ، ہر گنتی پہ حکومت کو شو کرنے ہیں، پورے کرنے ہیں، اور وہ رولز آف پروسیجر کا سہارا لے رہے تھے۔ سنائیے جی۔ جی بلاول، 1973 کا جو جوائنٹ سیشن کا رولز ہے، اگر ہم پوائنٹ نمبر 10 پر آتے ہیں تو رول 10 کافی واضح اور کلیئر لکھا گیا ہے کہ جوائنٹ سیشن کی منظوری کے لیے سمپل میجورٹی کافی نہیں ہے، پورا جوائنٹ ہاؤسز کا اسٹرینتھ کا میجورٹی ضروری ہے، تو حکومت کو 222 ووٹس پروڈیوس کرنا پڑیں گے، ورنہ وہ قانون اس ہاؤس سے منظور نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہر بل پہ آپ ووٹنگ ریکارڈ کریں۔ پھر اس کا جواب دیا جی ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب نے، وفاقی وزیر قانون، وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ آج ذرا تیاری اچھی تھی ویسے حکومتی بینچوں کی۔ سنائیے جی۔ جی لا منسٹر صاحب، آرٹیکل 72 سب آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آل ڈیسیژنز ایٹ اے جوائنٹ سیٹنگ shall be taken by the votes of the majority of the members present and voting۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو اس کے بعد پھر اسپیکر قومی اسمبلی نے رولنگ دی اور بتایا کہ ایک طرف رولز آف پروسیجر ہوں، دوسری طرف کانسٹیٹیوشن ہو، تو کانسٹیٹیوشن پریویل کرتا ہے، انڈرسٹوڈ ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ ان آئین کے نیچے ہی رولز بنتے ہیں۔ تو جب آئین کا آرٹیکل واضح ہو جو یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ ایوان میں موجود ہوں گے ان کی میجورٹی 51% چاہیے، ٹوٹل نمبرز کی میجورٹی نہیں چاہیے، تو اس طریقے سے یہ اعتراض بھی مسترد ہوا۔ اور اس کے بعد جج صاحب سنائیے جی، بلاول بھٹو کے ساتھ ایک میرا خیال ہے کہ دھوکہ ہوا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا تھا جی کچھ دن پہلے؟ ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم حکومت کی طرف سے بھی کچھ نقصان، کچھ ایسے کام کروا سکیں گے کہ ان کا گنتی بھی کم ہو
اور آپ کا کامیابی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ ہم حکومتی نمبرز بھی کم کروانے کی کوشش کریں گے، کچھ ارکان کو رابطہ کریں گے یا کچھ رابطے میں تھے، اس دوران واپس چلے گئے، یہ اس طرح کی بات کی۔ چوہے صاحب کیا ہوا پھر آج؟ آپ نے رابطے تو انہوں نے بڑے کیے، لیکن الٹے ان کے بندے بیچ میں سے بھاگ گئے ہیں۔ جو ہماری اطلاعات ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے کافی آدمی جو ہیں وہ اپنے ان کے برعکس ان کا رویہ رہا ہے۔ حکومتی بینچز جو تھی وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لینے میں اور ساتھ چلانے میں کامیاب رہے ہیں، اور وہ دیکھیں انہوں نے کہا جو میجارٹی آف دی ممبرز پریزنٹ ان دی ہاؤس اینڈ ووٹنگ، اب کیونکہ وہ جو پریزائڈ کر رہے تھے نا اسپیکر، جی حالانکہ وہ بھی ووٹر ہے، ہاں جی، وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے، جی ہاں، تو اس لیے وہ ان کا ووٹ نہیں، اگر کوئی بیٹھا رہے اور وہ ووٹنگ میں حصہ نہ لے تو اس کا بھی نہیں شمار ہوگا۔ جو ووٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں، 221 ادھر تھے، 203 ادھر تھے۔ ہاں بالکل، اپوزیشن کے آج نمبر کم ہوئے کیونکہ 213 کا نمبر تھا ان کا۔ کچھ ارکان کا تو پتہ تھا، اور پرویز ملک صاحب کے وفات کی وجہ سے سیٹ خالی ہوئی، ایک نمبر وہ کم تھا۔ نوید قمر صاحب بیمار تھے، وہ نہیں آئے، یوسف تالپور صاحب نہیں آ سکے، تو اس طریقے سے ان کا تو پتہ تھا۔ باقی نمبرز جو ہیں وہ اپوزیشن کے آج مسنگ تھے، البتہ گورنمنٹ کے نمبر 221 ان کے نمبر پورے رہے اور آخر تک رہے، اور اسی لیے پھر کاپیاں بھی پھاڑنی پڑیں بلوں کی، دستاویزات کی۔ نہیں 222 ہیں ان کے، اسپیکر بھی تو نہیں کیا نا سر، وہ تو اس وقت ہوتا ہے جب ٹائپ ہو جائے تو اسپیکر کا ووٹ اس وقت آتا ہے، اور ٹائی والی تو سچویشن ہی نہیں تھی، مارجن کافی تھا، اور اس کے بعد پھر چوہے صاحب یہاں تک کہ گنتی چیلنج کی گئی، گنتی پوری تھی، اس کے بعد پھر آخری حربہ استعمال کیا گیا، وہ تھا اسپیکر پہ کاپیاں پھینکنا، کاغذات کو پھاڑنا۔ یہ سارے ذرا سنیے جی۔ ایک منٹ مسٹر اسپیکر، یہ نکال کس نے کیا ہے؟ دیکھو آپ ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں نا، یہ آپ کی اخلاقیات ہیں، یہ کس کے کیا ہے؟ یہ تھے مرتضی جاوید عباسی۔ پھر اس کے بعد ان کا سامنا ہوا، بلکہ ٹاکرا ہوا ڈاکٹر عامر لیاقت سے، اور وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ وہاں پہ بھی کافی ایک دوسرے کو معاملہ کافی ایک دوسرے کے پہنچ گیا تھا قریب، اور دونوں طرف سے کہا گیا کہ جناب کچھ گالیاں بھی دی گئی ہیں ایوان میں، لیکن ہم وہ ظاہر نہیں سنوا سکتے، اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی، اور مرتضی جاوید عباسی نے کہا وہ ظاہر ہم نہیں سنوائیں گے کیونکہ ہم بہرحال اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسد کیسر کا مرتضی جاوید عباسی صاحب سے مکالمہ سنائیے، یہ ذرا دوبارہ سنوائیں جی۔ ایک منٹ مسٹر اسپیکر، یہ نکال کس نے کیا ہے؟ دیکھو آپ ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں نا، یہ آپ کی اخلاقیات ہیں، یہ کس کے کیا ہے؟ اس کے بعد جناب بلاول بھٹو آئے، انہوں نے بھی اسپیکر سے گلے شکوے کیے، سنا جی۔ بلاول بھٹو، اگر آپ اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں آج سے آپ کو بتا رہا ہوں جناب اسپیکر، ہم آج سے اگلا الیکشن نہیں مانتے ہیں، ہم آج سے الیکٹورل ووٹنگ مشینز نہیں مانتے ہیں، ہم آپ کو ایسے الیکشن نہیں کرنے دیں گے، اور ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جب تک ان کا اعتراضات ہے تب تک ہمارا اعتراضات ہے۔ اس کے بعد بلاول بھٹو نے تسلیم کر لیا جی کہ نمبرز گیم تو ہم ہار چکے ہیں اور اکثریت نہیں ہو سکی، تمام حربے استعمال کیے۔ پھر انہوں نے ایک اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی، وہ تھا سپریم کورٹ ہم جائیں گے، وہ سنوائیے جی۔ اب آج اپنا اکثریت استعمال کر کے یہ پاس بھی کر لے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، حکومت کے بینچز کو بتا رہا ہوں، ہم کورٹ جائیں گے، ہم عدالت جائیں گے۔ ہم نے
یہ آئین پاکستان بنایا ہے جناب اسپیکر، اور آپ کا یہ جو قانون ہے جو پاکستان کی آئین کے خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کو ہم چیلنج بھی کریں گے اور عدالت میں ڈیفیٹ بھی کریں گے۔ جناب چودھری صاحب، آج بلاول بھٹو اینڈ شہباز شریف صاحب فل تیاری اور فل موڈ میں تھے۔ نہیں، عدالت میں ڈیفیٹ کریں گے، عدالت میں جائیں گے، چیلنج کریں گے اور عدالت میں ان کو شکست دیں گے، وہ یہ کہہ رہے تھے، شکست۔ اچھا، ہاں جی، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ اب آپ کیا معاملات، اب جب کہ قوانین پاس ہو گئے ہیں اور متنازعہ قوانین بھی پاس ہو گئے ہیں اور حکومت جو چاہتی تھی وہ پریویل کر گیا ہے، تو اب آگے کیا نقشہ بنے گا؟ اب اپوزیشن جو ہے وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف بڑھے گی اور استعفوں کی آپشن، میرا نہیں خیال وہ اس طرف جائیں۔ شاہ صاحب اس پہ آتے ہیں کیونکہ یہ بال جو ہے بالآخر جائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کورٹ میں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال، اس کے لیے کافی ابھی جو ہے پلسرات سے گزرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ لیکن پہلے ذرا آصف علی زرداری صاحب کو سنوائیے جی۔ کہتے ہیں کہ حکومت جس کی آبیاری کر رہی ہے اس کا پھل کوئی اور کھائے گا، یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ان کے کام نہیں آئے گی۔ جتنا یہ زور لگا رہے ہیں، اس بیج کو لگا رہے ہیں، اس کا پھل کوئی اور کھائے گا، یہ نہیں کھائے گا۔ اس کے بعد خواجہ آصف صاحب میدان میں آئے جی، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا آج آگے الیکشن کے لیے ای وی ایم مشین عمران خان کے ذریعے قانون سازی کروا کے لائی جا رہی ہے، مگر اس کے لیے نہیں لائی جا رہی۔ تو ہم خواجہ صاحب کو بتا دیں کہ جناب یہ صرف اور صرف وزیر اعظم عمران خان کی ضد تھی کہ ہر صورت میں ای وی ایم کا قانون پاس کرنا ہے۔ تمام سمجھدار لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیں، ایسی قانون سازی جس کا تعلق پورے ملک سے ہے، تمام سیاسی جماعتیں سٹیک ہولڈرز ہیں۔ یہ اتحادیوں نے بھی کہا، پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں آئیں کہ ایسی قانون سازی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹی سٹیک ہولڈر ہیں، خاص طور پہ الیکٹورل ریفارمز کی، تو وہ مل جل کر ہونی چاہیے، اتفاق رائے سے ہونی چاہیے، اور اس لیے زرداری صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں۔